السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الدہر، پارہ نمبر 29، آیت نمبر 29 سے لے کر 38 تک۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ بہ لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه تذکرہ، ان هذه تذکرہ، ان هذه تذکرہ، فمن شاء اتخذ، فمن شاء اتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إلى ربه سبيلا، إلى ربه سبيلا۔ اب ہم آیت نمبر 29 میں تجوید دیکھیں گے لفظ بہ لفظ۔ انا کی نون مشدد ہے، ادھر غنہ ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے انا کو۔ اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے۔ اور ہی کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور تذکرۃن، دو پیش تنوین کو ہم نے وقف کی صورت میں تذکرۃن نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو پڑھنا ہے تذکرہ، تذکرہ۔ فمن پہ جو ہے اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آ گیا ہے، تو ادھر ہم نے اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم نے پڑھنا ہے۔ شاء اتخذ، شاء پہ جو ہے مد ہو رہی ہے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل یعنی 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ، جیسے۔ اب الا کو دیکھیں، الا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ساتھ ہی جڑا ہوا یا آ گیا ہے، ہم نے یا کو نہیں پڑھنا، صرف کھڑی زبر کو پڑھنا ہے، یعنی یا لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا۔ کھڑی زبر کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں۔ اِلَى، اِلَى رَبِّهِ، رَبِّهِ پہ جو ہے کھڑی زیر ہے، ادھر بھی ہم نے کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگلا لفظ ہے سبیلا، ادھر یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سبیلا، سبیلا۔ اور سبیلن، دو زبر تنوین ہے، وقف کی صورت میں ہم نے دو زبر نہیں پڑھنے بلکہ دو زبر کو ایک زبر میں بدل کر پڑھنا ہے۔ سبیلا، إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، أن يشاء الله، أن يشاء الله، إن الله كان
إن الله كان إن الله كان عليما حكيما. اب ہم آیت نمبر 13 میں تجوید دیکھیں گے. وَمَا تَشَاءُونَ، تشاء پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ادھر 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اب او پہ جو ہے وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن، اللہ پہ مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو ادھر مد منفصل ہے. اب عین جو ہے حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے. درمیان والا نون لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جیسے حمزہ یا زبر عین، یعنی نون نہیں پڑھا جائے گا، یہ ادھر ادغام ہو رہا ہے. عین یشاء اللہ، عین یشاء پہ جو مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے. اور اللہ کی جو لام ہے وہ پر پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا. اور وقف کی صورت میں ہا کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. ان یشاء اللہ، انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جما کر پڑھیں گے. اور اللہ لفظ پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ نون مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا. اور کانا، کا پہ الف خالی سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو ادھر الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. علی پہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اور حقی پہ بھی یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اور حکیمہ، ماد ادھر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں 1 زبر میں بدل کر پڑھیں گے. جیسے حکیمہ، ان اللہ کان علیما حکیما. یدخل من یشاء، یدخل من یشاء، یدخل من یشاء فی رحمته، یدخل من یشاء فی رحمته. والظالمین اعد لهم، والظالمین اعد لهم، والظالمین اعد لهم عذابا علیما، عذابا علیما، عذابا علیما. والظالمین اعد لهم عذابا علیما. ماشاءاللہ، الحمدللہ. 38 آیت پر ہماری سورۃ الدہر کمپلیٹ ہو رہی ہے. اب ہم 38 آیت میں ہم تجوید دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. ید کی دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ادھر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی لفظ کو ہلا کر پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے یدخل من یشاء، مئی پہ ادغام ہو رہا ہے، میم کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. من یشاء، اور یشاء پہ جو ہے مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے. جیسے یشاء. فی پہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے.
رحمتی، ادھر نیچے کھڑی زیر ہے، وقف کی صورت میں ہم نے ہا کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، رحمتی۔ والظالمین، می پہ جو ہے یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اعد لہم عذاب، میم ساکن کے بعد عین حرف حلقی میں سے آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے، ہم نے غنہ نہیں کرنا، لفظ کو صاف صاف ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اعد لہم عذابا، عذاب پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور بن علیمہ، دو زبر تنوین آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو ہم نے ادھر اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا۔ عذابا علیما، علی پہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علیما، ما جو ہے دو زبر تنوین، وقف کی صورت میں ہم ایک زبر میں بدل کر پڑھیں گے، علیمن نہیں پڑھیں گے بلکہ علیما۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔